بے چین ہوا بچہ تڑپنے لگا، بچے کی تڑپ دیکھ کر ماں تڑپنے لگی، صفا مروا پھر صفا پھر مروا، اس سعی کی علامت ہے، اس دوڑ کی علامت ہے، اور اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جو چشمہ جاری کیا وہ شفایاب پانی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جس نیت سے بھی یہ پاکیزہ پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد پوری کر دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَعَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا۔ برادران اسلام، یہ حدیث پاک ہم نے بہت بار سنی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں اصل الاصول تو توحید ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا اقرار ہے، جاننا اور ماننا ہے، عقیدہ۔ ان کے بعد 4 چیزیں اور ہیں جو عبادات میں شامل ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ہم لوگ آج کل موسم حج میں ہیں۔ ذی الحجہ کی ہمارے ہاں آج 5ویں تاریخ ہے، سعودی عرب میں 6 ہوگی، 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ ایام حج ہے۔ حج کی تیاری مکمل ہے، مشاعر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ عام حالات ہوتے دنیا کے گوشے گوشے سے لاکھوں انسان اس وقت مشاعر کے ارد گرد پہنچ چکے ہوتے، لیکن مخصوص حالات کی وجہ سے 60,000 خوش قسمت لوگوں کو یہ فریضہ ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک رکن ہے۔ عقیدہ جو بنیادی چیز ہے وہ ہے، اب اس کے بعد جو جتنی عبادت کرے گا ویسا مسلمان بنے گا۔ نمازی ہے، اچھا نمازی ہے تو اچھا مسلمان ہے، نماز کا تارک ہے تو جیسا مسلمان ہے معلوم ہے۔ روزے کا تارک ہے، حج کا تارک، زکوٰۃ کا تارک ہے، حج کا تارک ہے۔ زکوٰۃ اور حج کے ساتھ استطاعت کا مسئلہ بھی آتا ہے کہ دور ہے، جانے کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، لیکن یہ خواہش ہر بندے میں، ہر مسلمان میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر تک پہنچے، اس کی زیارت کرے، اس کے فیوز و برکات حاصل کرے۔ ہر مسلمان پر جو صحت مند ہے، عقل مند ہے، ذی استطاعت ہے، اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور جب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے اسے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے پہلی فرصت میں کوشش کرنی چاہیے۔ حج ہے کیا؟ مختصر لفظوں میں بیان کریں تو احرام کی حالت میں حرم کعبہ میں حاضر ہونا،
طواف کرنا، سعی کرنا، میدان عرفات میں حاضر ہونا، مینا میں پہنچنا، قربانی کرنا، حلق کرنا، پھر طواف افاضہ کے لیے حرم میں آنا، پھر رمی جمرات میں جا کر کے رمی اپنی پوری کرنا، ایک مرتبہ اور آخری طواف ادا کرنا حج ہو جاتا ہے۔ مختصر لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ ایسا ہے، لیکن حج کی یہ جو کیفیت ہم نے لفظوں میں بیان کی، یہ ایک لفظی کیفیت ہے۔ حج نام ہے دل کی وارفتگی کا، والہیت کا، رب سے لو لگانے کا، کعبہ کا دامن پکڑ کر کے، غلاف پکڑ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کرا لینے کا۔ جو لوگ ان مشاعر سے، ان ایام میں ان کیفیات سے گزر چکے ہیں، انہیں اندازہ ہوگا کہ حج کے لیے یہ جو الفاظ خرچ کیے گئے ہیں بہت ناکافی ہیں۔ وہ جو دل کی کیفیت کا نام ہے، جب اس کا بلاوا آ جاتا ہے اور حرم شریف کے لیے جانے کے لیے اس کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، وہیں سے اس کے دل میں ہیجان ہوتا ہے، وہیں سے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گنہگار بندہ اب ایک پاکیزہ راستے پر روانہ ہو رہا ہے۔ وہ اپنے اس جسم سے اپنے معمول کے کپڑے اتار کر، جب وہ مسنون کپڑا احرام اپنے اوپر باندھتا ہے، تو اس وقت وہ اب عزم باندھتا ہے کہ یہ ظاہری لباس نہیں، جو بہت سے گناہ ہم سے چمٹے ہوئے ہیں، ان سے بھی رخصتی کا، ان سے بھی معافی کا یہ وقت ہے۔ احرام کی حالت میں بندہ جب حرم کی طرف بڑھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی جب تکبیر اس کی زبان پر ہوتی ہے، جس میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، جس میں اللہ کی قدرت اور ملوکیت کا اعلان ہے، تو اب اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کعبہ ہوتا ہے جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بڑی مشقتوں سے بنایا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو ان الفاظ میں قرآن مجید میں ریکارڈ پر رکھا ہے کہ کیا وہ کیفیت تھی، اور اس کیفیت کے وقت ان کی طلب کیا تھی۔ طلب یہ تھی کہ یہ جو حرم آپ کا گھر جو تیار ہو رہا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اب یہ آپ کا گھر آباد رہے، اس کا طواف کرنے والے، اس کے حضور اس کا غلاف پکڑ کر کے، اس کی دیوار پکڑ کر کے، اس سے چمٹ کر کے معافی مانگنے والے ہمیشہ ہمیش تیرے گھر کے پاس رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ احرام کی حالت میں جب بندہ پہنچتا ہے، پہلی بار جب اس چوکور عمارت پر اس کی نظر پڑتی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بادشاہ ہو، آقا ہو، کتنے حشم خدم والا ہو، وہاں پہنچ کر اس کے قدم میں لرزہ آ جاتا ہے، دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ اس جاہ و جلال والا گھر جب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تم کو مانگنا ہو مانگ لو، وہ قبولیت کی گھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ وہاں سے بندہ جب صحن میں اترتا ہے، کعبہ کے پاس پہنچتا ہے، حجر اسود کے پاس سے جب وہ اپنا طواف شروع کرتا ہے، اس کے قدموں سے طواف ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں جو منظر گھومتے ہیں کہ یہ وہی مقام ہے، یہ مقام ابراہیم، یہ وہ نشانی جہاں سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی، یہ وہ جگہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے، جہاں آپ نے طواف کیا، یہ وہ جگہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دین کی تبلیغ کی آرزو کرتے تھے، اور نماز کی کیفیت میں بھی ان کے اوپر اوجھ ڈال دی جاتی تھی۔ نماز کی کیفیت میں دشمن ان کی گردن میں رومال باندھ کر کے ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آج اس گناہگار بندے کے قدم اس پاکیزہ سرزمین پر ہیں،
اس گھر کے ارد گرد ہے جب وہ طواف کرتا ہے، تمام دعائیں مانگتا ہے. جب رکن یمانی پر پہنچتا ہے تو اس کی زبان سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار نکلتا ہے کہ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ جہنم کا عذاب بہت ہولناک عذاب ہے، اے اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا دے. یہ 7 طواف کر کے بندہ فارغ ہو کر کے صفا اور مروہ کی طرف جاتا ہے. پیاس لگ چکی ہوتی ہے، آسودہ ہو کر کے پانی پیتا ہے. کون سا پانی؟ اس سے وہ تاریخ یاد آتی ہے کہ آج عالی شان عمارت ایئر کنڈیشن بلڈنگ میں جہاں وہ کھڑا ہے، یہ تو غیر ذی زرع آبادی تھی، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے شیرخوار بچے کو جب یہاں چھوڑا تھا تو یہاں تو کچھ بھی نہ تھا. ان کے ساتھ جو سامان آیا تھا تھوڑی سی کھجور اور تھوڑا سا پانی، جو ختم ہو گیا. بے چین ہوا بچہ، تڑپنے لگا. بچے کی تڑپ دیکھ کر ماں تڑپنے لگی. صفا مروہ، پھر صفا پھر مروہ، اس سعی کی علامت ہے، اس دوڑ کی علامت ہے. اور اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جو چشمہ جاری کیا، وہ شفایاب پانی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جس نیت سے بھی یہ پاکیزہ پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد پوری کر دے گا. پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے. اس کی نگاہ کے سامنے وہ آیت لکھی ہوئی نظر آتی ہے، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے. وہاں سے اگر بندہ نے حج افراد کی نیت کی ہے تو اسے حلق کرانے کی ضرورت نہیں، تمتع والے اسے حلق کراتے ہیں. پھر اس کے بعد اسے 8ویں تاریخ کا انتظار ہوتا ہے جب اسے منی میں پہنچنا ہے. منی میں یوم الترویہ گزار کر کے وہ میدان عرفات میں جاتا ہے. میدان عرفات کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حج ہے. جیسے جیسے سورج کا پارا چڑھتا ہے، جہاں زوال شروع ہوا، اول وقت میں اذان ہوتی ہے، ایک اذان اور 2 نمازیں ظہر اثر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے. اس اذان کے بعد سے بندے کی جو کیفیت بدلتی ہے، جس کے لیے اس نے یہ طویل سفر کیا ہے، وہ صحیح جگہ پر پہنچ گیا، اس مقام پر پہنچ گیا. نماز کے بعد تمام وہ لاکھوں لوگ جو میدان عرفات لق و دق میدان میں ہیں، کوئی دھوپ میں کھڑا ہے، کوئی خیمے کی تناب پکڑے ہوئے ہے، کوئی جھکا ہوا ہے، کوئی سجدے میں ہے. سب کی ایک آرزو ہے، اللہ یہ بندہ گنہگار بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے. تیرے رسول نے یہ کہا ہے کہ آج کے دن سب سے زیادہ آج کا وہ عظیم دن ہے جس دن سب سے زیادہ لوگوں کو، گنہگاروں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے. اے اللہ مجھے عذاب سے بچا دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے بخش دے، مجھے اپنا اس طرح کا بندہ بنا دے کہ تیرے رسول نے جس دن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو بندہ صحیح کیفیات کے ساتھ مناسک حج ادا کر لے، وہ جب اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے اس نے ماں کے پیٹ سے نیا جنم لیا ہو، بالکل معصوم، دھلا دھلایا. اے اللہ مجھے اس کیفیت سے سرشار کر دے. میدان عرفات کی جو کیفیت ہے، میدان عرفات میں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو چکا ہے، جو اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھ چکا ہے، جو اللہ سے اس طرح سے اس کیفیت سے لو لگا چکا ہے، اس کے لیے الفاظ نہیں ہوتے کہ اس وقت کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور حج کا اصل نفع اور اصل مقصد کیا ہے. عصر کا وقت ہو جاتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ عصر کا وقت ہو گیا اور عصر ادا ہو چکی ہے. مغرب کی اذان بھی وہاں میدان عرفات میں ہوتی ہے مسجد نمرہ سے، لیکن اذان کی طرف کسی کی توجہ نہیں. سورج غروب ہو گیا، اذان کے بعد نماز نہیں پڑھنی ہے، سب لوگ سیدھے مشعر حرام کی طرف بڑھیں گے. رات کا قیام وہاں ہے، ظہر مغرب اور عشاء وہاں ایک ساتھ پڑھی جائے گی. تھوڑے آرام کے بعد آخری وقت کا انتظار کیا جائے گا. اس مشعر حرام میں پھر وہاں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی بڑی والہیت کی، دعا کی، آہوزاری کی. سورج جیسے آگے طلوع ہوتا ہے، اب منی کی طرف پھر سے روانگی ہے.
کون سا مینا؟ آج کا مینا تو بے حد تمام سہولیات سے آراستہ خیموں کا شہر، لیکن وہ مینا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ان کی مستقبل کی آرزو تھی، دعاؤں کے بعد ملے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلسلے نبوت کو جاری رکھنے کے لیے اللہ سے ان کو مانگا تھا، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اسے اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ اس میدان مینا میں ابراہیم اور اسماعیل کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تپتے پہاڑ، چلچلاتی دھوپ، اگر وہاں اور کوئی تیسرا تھا تو وہ ابلیس تھا جو بہکا رہا تھا کہ ابراہیم اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے جا رہے ہو، کیا ہے یہ تو خواب ہے۔ شیطان کا بہکاوا ایک طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند سے پوچھتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ لائق فرزند جو کل کو نبی بننے والا ہے انشاءاللہ، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ ہوتی ہے بندگی رب، یہ ہے اللہ پر ایمان، یہ ہے زندگی کو اللہ کے سپرد کرنے کا جذبہ۔ آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ اس مینا میں جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی اپنے فرزند کی، اللہ نے اس وقت دوسرا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب یہ قربانی ہمیشہ کے لیے یادگار ہوگی۔ رہتی دنیا میں مسلمان اس خطۂ ارض پر جہاں کہیں ہوگا اس تاریخ میں اس سنت کو یاد کرے گا۔ وہ حج کا رکن بھی قربانی بنی، اور تمام مسلمانوں کو اس عظیم قربانی کو یاد کرنے کے لیے قربانی کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ مینا ہے، مینا میں بندہ قربانی کرتا ہے۔ پھر جس شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اس شیطان کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں پہلے روز، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں، دوسرے روز دوسرے تیسرے کو بھی۔ یہ ایک علامت ہے کہ شیطان اس لائق ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے، لیکن شیطان دنیا میں ہر جگہ ہے، شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے۔ وہ جب وہاں رمی ہوتی ہے وہاں بھی ہوتا ہے، رمی کے بعد بھی ہوتا ہے، اور جہاں کہیں انسان ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے۔ اس وقت تو بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کنکری مار کر کے میں نے شیطان کو مغلوب کر دیا، ختم کر دیا۔ کئی لوگ کنکری کی جگہ پر جوتا چپل مارتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لیکن وہ ہے کہ اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی تیرا بندہ مجھے ملے گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں اسے بہکاؤں گا۔ تو وہ علامتی سنگساری وہ اس کیفیت کے ساتھ اگر ہو اللہ کی کبریائی کے ساتھ کہ آج میں سنگسار شیطان کو کر رہا ہوں تو شیطان سے مجھے پیچھا چھڑانا ہے، شیطان کو مجھے دشمن ماننا ہے، اور اب شیطان کو دوست نہیں بنانا ہے۔ اس کے بعد طواف افاضہ ہے جو فرض ہے، پھر حرم شریف میں بندہ حاضر ہوتا ہے، واپس پھر مینا آتا ہے، مینا میں 2 روز گزار کر کنکریاں بار کر کے ایک اور طواف کرتا ہے جسے طواف ویدا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق بندے نے فسق و فجور اگر کوئی نہیں کیا، کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا، حج کو ارکان کے مطابق کیا، تو صحیح روح کے مطابق کیا، تو بندہ نیا بن گیا، دھلا گیا، جس کیفیت کے لیے جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد وہاں حاصل ہو گیا۔ یہ ہے حج کی روح۔ لیکن ہم لوگ حج کی یہ بات، حج کے یہ مناظر روز دیکھتے ہیں، ہر سال دیکھتے ہیں۔ بے شمار لوگ ہم لوگوں میں حاجی ہیں جو وہاں سے دھلا کر کے آئے ہیں، اس کے باوجود
وہاں غلاف کعبہ پکڑ کر کے معافی مانگ کر کے اللہ سے وعدہ کرنے کے باوجود ان کا کردار پھر سے آ کر کے بدل جاتا ہے. ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ خود ہم جو اللہ سے پیمان مانتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو اب ہمارے گناہوں کا شاید اور بڑا عذاب ہوگا اس کے مقابلے میں جب ہم نے وہ اللہ سے وعدہ نہیں کیا تھا. حج کی اس فرضیت یہ معلوم ہونے کے باوجود حج کے تعلق سے ہم لوگوں کے ہاں مسلم معاشرے میں دو طرح کے نظریات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے تو جب زندگی کا آخری پڑاؤ آئے گا تب کر لیا جائے گا. اس میں کئی طرح کے خیالات آتے ہیں کہ ابھی اگر ہم نے جوانی میں کر لیا تو ابھی بہت سارے گناہ کرنے باقی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ یا یہ کہ ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارا یہ ہے، یہ سب اگر ہم چھوڑ دیں گے تو کیسے کیا ہوگا؟ کئی لوگوں کو، ہمارے بڑے بادشاہوں کو اس بات کے لیے موقع ہی نہیں ملا کہ وہ خادم الحرمین شریفین تو رہے لیکن کبھی حج کے لیے حاضر نہیں ہوئے کہ کہیں وہاں چلے گئے تو پیچھے ہماری بادشاہت نہ چلی جائے. اس طرح کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس بنیادی فریضے کو بڑے بڑے لوگ، ذی استطاعت لوگ ادا نہیں کرتے، جو گویا ان کے اوپر اسلام کے جو 5 ارکان تھے وہ 4 رکن کو ہی ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ پورے مسلمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے حج کی استطاعت ہو اور وہ حج کے لیے نہ جائے اسے عیدگاہ میں دگانے میں آنے کی ضرورت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر حج فرض ہے، حج ہو رہا ہے، استطاعت کے باوجود اگر کوئی آدمی نہیں جاتا حج کرنے کے لیے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے اوپر جزیہ لگا دوں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جزیہ کن لوگوں کے اوپر عائد ہوتا ہے. اتنی اہمیت کے باوجود ایک طرف مسلمانوں میں بہت لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ فرض ہونے کے باوجود وہاں نہیں پہنچتے. دوسرے ایک اور بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بے شمار لوگ فرض حج ادا کرنے کے باوجود بار بار بتکرار حج کے لیے جاتے ہیں، جو وہاں مشاعر میں ازدحام کرتے ہیں، جو جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے ان کی سہولیات میں اپنا حصہ لیتے ہیں. بڑے عالم دین ہیں علامہ یوسف القرضاوی حفظ اللہ. ان کا اپنا جائزہ یہ ہے کہ جب عام حالات میں حج ہوتا ہے تو اس میں 80-85% لوگ نفلی حج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں 15-20% لوگ وہ ہوتے ہیں جو فرض حج ادا کر رہے ہیں. اللہ نے جس روح کے ساتھ جس عبادت کو فرض کیا ہے اس لحاظ سے ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں تو 5 وقت پڑھنا ہے. 6ٹھے 7ویں وقت کا ہم کو شوق ہے تو ہم نفل پڑھ سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے. حج اگر 1 مرتبہ فرض ہے تو 1 مرتبہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم عمرہ کی استطاعت ہے تو ہمیں عمرہ کرنا چاہیے. لیکن کئی مرتبہ کئی بڑے علماء، فضلاء، متقی لوگوں کو بھیجا جاتا ہے پیسہ دے کر کے آپ ہمارا حصہ حج کروائیے، اور وہ بڑے عالم دین بھی اللہ کی راہ میں روانہ ہو جاتے ہیں. یہاں رہتے کچھ اور دین کی خدمت کرتے، وہ پیسہ کسی اور دین کے کام میں ہو سکتا ہے. اس ملت کی بڑی ضروریات ہیں. تو میرے بھائیوں، اہم بات یہ ہے کہ دین ایک فطری دین ہے. دین کی تعلیمات میں ہر جگہ توازن ہے، حکمت ہے. ہم دین کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. جو کام بھی ہم کو کرنا ہے وہ دین کی حقیقی روح کے ساتھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کے ہر کام میں، ہر عمل میں ثواب رکھا ہے. ثواب حج میں بھی ہے، ثواب نماز میں بھی ہے، ثواب صدقہ میں بھی ہے، ثواب خدمت میں بھی ہے. تو آج کے حج کے سیزن میں حج کا تذکرہ آپ کے سامنے اس وجہ سے بھی کیا گیا کہ اب ایام حج میں ہم سب لوگ جب داخل ہوں گے، ایام تشریق یہ چل رہے ہیں. ہم لوگوں کے یہاں صرف 9ویں تاریخ سے لے کر کے 12ویں تک تکبیر پڑھی جاتی ہے، جبکہ پہلی تاریخ سے لے کے 13ویں تک ہم لوگوں کو تکبیرات کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ ایام ذی الحجہ جو پہلی تاریخ سے خاص طور سے اولین 10 ایام، یہ احادیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. نیکی کرنے کے لیے، صدقات کے لیے، عبادات کے لیے ان کاموں میں بھی ہمیں اپنا وقت لگانا چاہیے. حج کا موسم آ گیا، گزر جائے گا. ہم لوگوں میں جن لوگوں کے اوپر فرض ہے حج، انہیں یہ عہد کرنا چاہیے
کہ جیسے ہی انہیں یہ سہولت دستیاب ہو، حالات نارمل ہوں، انہیں اب اس فریضے سے سمکدوش ہونا چاہیے۔ حج جو لوگ کر چکے ہیں اور ایک سے زائد بار کر چکے ہیں، انہیں اب پھر سے اس کے لیے وہ زحمت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے ان کی زحمت سے دوسرے لوگ زحمت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور ان ایام میں خاص طور سے اپنے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے ہم لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ مشاعر کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ حج کے لیے اس مشاعر میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب لوگوں کے لیے دعائیں کریں، دنیا کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات